بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیٹل چینل ملٹی فیوژن محمد ہاشم خان کے ساتھ۔ آج کی امپورٹنٹ جو سب سے پہلی اپڈیٹ ہے وہ بیسیکلی امریکی پارلیمنٹ سے ہے، کیونکہ امریکی پارلیمنٹ میں ایک اور خط آ گیا ہے جو امریکی پارلیمنٹ کے نمائندگان نے لکھا ہے، اور وہ بیسیکلی عمران خان کے حق میں ہے، اور وہ اس میں لکھا ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جو ابھی تک ان کو پکڑا ہوا ہے وہ بیسیکلی سیاسی قیدی ہیں، جو مقدمات ان پر دیے گئے وہ بنتے نہیں ہیں۔ اچھا، ابھی آنے والے وقت میں دیکھیں گے تو اس کا بیسیکلی جو اس خط کا آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ جو عمران خان کے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے، اور آپ اس سے پہلے دیکھ سکتے ہیں UN کی رپورٹس اور ڈفرینٹ عالمی سطح پہ رپورٹس میں عمران خان کے حق میں بہت سی آپ یہ قراردادیں بھی آ چکی ہیں اور رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ اور ابھی جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو بیسیکلی ابھی بندے اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ موسٹلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو کہ خاص طور پہ ٹرمپ نے جو ڈپلومیٹ UN کے اندر ابھی نامینیٹ کیا ہے وہ بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے بیسیکلی انسانی حقوق کے اندر، کیونکہ انسانی حقوق کی جو کمیٹیز ہیں یہ وہاں سے بیسیکلی امریکہ کو اس کے تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ تو آنے والے وقت میں اس پہ بیسیکلی بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بات اٹھائی جائے گی دنیا بھر میں، اور پاکستان پہ بھی اس کا بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس پہ پریشر دیا جائے گا کہ عمران خان کو ان کیسز سے چھوڑ کے رہائی دی جائے۔ مختلف سورسز کے مطابق جہاں عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹس میں تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، وہاں عمران خان کے حق میں آج فیصلہ بھی آ گیا انسداد دہشت گردی عدالت سے، جس کے جج رانا ارشد تھے، جنہوں نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا، اور اس میں کہا کہ جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، اور وہ 9 مئی کا دن تھا، اور وہ ریاست کی حراست میں تھے، اور 11 مئی کو جب وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، یہ سب جوڈیشل آرڈر میں بھی لکھ دیا گیا بیسیکلی، جو میں بھی آپ کو ان کا بیان آگے پڑھ کے بتا رہا ہوں، کہ وہاں عمران خان نے بیان دیا ہے کہ وہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور ملک میں امن چاہتے ہیں، یعنی نہ صرف 9 مئی کی مذمت کی بلکہ اپنے کارکنوں کو بھی پرامن رہنے پہ انہوں نے عمران خان نے کہا اور اس پہ زور بھی دیا۔ اچھا، اس کیس کو اگر آگے ہم تھوڑا دیکھیں تو وہ یہ سب جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہیں، پولیس اور پروسیکیوشن نے مقدمات کو نہیں چلایا، حتیٰ کہ چلان تک بھی پیش نہیں کیے گئے، جس سے ان کیسز کی سنجیدگی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں پورے سسٹم میں جو غلطیاں ہوئیں وہ بھی انہوں نے کھل کے لکھ دیں۔ انہوں نے کہا اس سے ہی اس کیس کی سنجیدگی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو پولیس نے ضمنی میں نامزد کیا، اور آفیشیل نے ساری سازش سنی، اور حیران کن طور پر انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو نہیں بتائی، اور نہ ہی ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز لائی گئی، یعنی کہ سٹارٹ میں خان صاحب ان کیسز میں نہیں تھے۔ وہ 1 سال بعد آپ کو خیال آ گیا کہ خان صاحب پر بھی کیس بن سکتا ہے، کیونکہ 1 سال تک آپ چلان ہی پیش نہیں کر سکے۔ اس وقت کچھ افسروں نے سازش سنی اور انہوں نے اپنے اعلیٰ افسران کو کچھ نہیں بتایا، جس میں سازش کا وقت بھی ابھی تک نہیں بتایا جا سکا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اس کے بہاف پہ ایک سنی سنائی بات پہ جس کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ ضمنی میں 1 سال بعد لکھ رہے ہیں، تو اس وقت تک ہم ملزم کو قید میں نہیں رکھ سکتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے، اور عمران خان تو واقعی ایک پرومیننٹ اور پارٹی کے بہت بڑے لیڈر بھی ہے، تو لہٰذا ایسی چھوٹی سی بات پہ یا سنی سنائی بات پہ آپ اتنے بڑے لیڈر کو پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، جو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی وہ بیسیکلی کمرہ نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے دی، اور یہ بیسیکلی ریکارڈ کا حصہ بھی ہے، تو آپ اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ تو ابھی جو ملٹری کورٹس کا بھی یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ سارا بیسیکلی جو فیصلہ آیا اور جوڈیشل آرڈر ہے یہ بیسیکلی ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور جو دوسری چیز ہے جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ بھی مختلف تجزیہ نگاروں اور ان سے سنا جا سکتا ہے کہ یہ بھی آئینی بینچ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور آئینی بینچ کے سامنے رکھ دیا جائے تو یہ آپ مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں کہ اس کے کیا فیصلے آنے کے امکان ہیں، کیونکہ اس کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب ہیں، جس کو جسٹس امین الدین صاحب نے خود ہی ووٹ دے کے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا، تو آپ ان سے توقع کر ہی سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور آج کی تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ PTI کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے 24 نومبر سے پہلے۔ اچھا، اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے تناظر میں جنرل فیض کی بیسیکلی سزا کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کی سزائے موت جو عمر قید کے حوالے سے بیسیکلی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور PTI کے اندر فارورڈ بلاک کی باتیں بھی اس ٹائم پہ زور پکڑ رہی ہیں، اور اس کے بارے میں عمر ایوب صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کچھ MNAs کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائیں یا آپ MNA شپ چھوڑ دیں، اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ اس کو پھر بعد میں اس کے کانسیکوینسز بھی آپ فیس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، وہ بیسیکلی فیض حمید صاحب کی سزا ہے۔ اچھا، ان کی سزا کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے یہ 3 قسم کی بیسیکلی آرمی میں اس کی سزا ہو سکتی ہے، موت کی، عمر قید، یا ساری مراد ان سے واپس لے لی جائیں، کیونکہ 9 مئی کی جو سازش کی سین ہے کہ اگر آرمی میں کوئی بندہ سازش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے آرمی کے اندر، تو اس میں سزائے موت اور عمر قید کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو
بیسیکلی یہ اوور آل سینیریو تھا پی ٹی آئی کے خلاف جو بیسک 24 نومبر سے پہلے کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری اپڈیٹس تھیں جو بیسیکلی ڈفرینٹ تجزیہ نکاح جس پہ ابھی تک ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا اس بار ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بار خان صاحب نے اپنے جو مطالبات 4 تھے وہ سامنے رکھ دیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان مطالبات کا جب تک قبول یا ایکسیپٹ یا مان نہیں لیے جائیں گے اس وقت تک ہم یہ احتجاج کی کال واپس نہیں لیں گے. اس سے پہلے جو کال تھی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حق میں تھی اور وہ واپس ہو جاتی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس دفعہ جو سارا کنٹرول ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. وہ کسی پارٹی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نمائندے یا کسی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ احتجاج کی کال واپس لے. تو لہٰذا یہ جو والی کال ہے یہ پہلے والی سے آپ اس کو تھوڑا سیریس لے سکتے ہیں, لیکن آنے والے وقت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا. اچھا ایک بڑے معروف صحافی ہیں عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر نہیں کی گئی. ان کے قریبی لوگوں تک پیغام البتہ پہنچایا گیا ہے کہ 2 سال تک آپ حکومت چلنے دیں اور اس کے بعد آپ سیاست کر لیں, بھلے آپ نے احتجاج کرنا جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں خان صاحب کا ایک پیغام بھی آیا ہے, انہوں نے پیغام میں کہا ہے کہ میں پوری قربانی دوں گا, آج سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا, غلامی سے بہتر موت ہے. یہ انہوں نے بیسیکلی صحافیوں کو اپنا ایک پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ جو باہر جا کے انہوں نے صحافیوں نے بتایا ان کو. اچھا اگر اس میں جو بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر خان صاحب نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو وہ آپ یہ کہہ لیں 22 مئی کے جو مہینے اکتوبر 2022 میں اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کر لیتے, جس میں ان کو کہا جا رہا تھا آپ 10 دن اپنا احتجاج ڈیلے کر دیں, جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اور صحافی بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ واقعی ان کو ڈیل کی گئی تھی. لیکن خان صاحب نے بیسیکلی ان کی یہ بات نہیں مانی, کیونکہ ان کا یہ تھا کہ 10 دن گزر جائیں گے, کیونکہ موسم میں بھی بڑی تبدیلی آ رہی تھی, مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی پرولونگ کرنے کا بہانہ ہے. تو بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرسٹ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب میں, کیونکہ وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ اوور آل سینیریو, اور اس پہ جو اوور آل آج کا جو سینیریو چل رہا ہے اس پہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ خان صاحب ہو گئے, حکومت ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بیسیکلی ہمارے ملک کے اور امپورٹنٹ پلرز ہیں, ان سب کو مل بیٹھنا ہوگا آج. کیونکہ آج جس ٹائم ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, اور یہ والی باتیں تو شروع سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ آج کے پورے سینیریو کو دیکھیں تو واقعی آج ملک بڑے سمجھ لیں ملک ایک بڑے نازک جگہ سے گزر رہا ہے. تو اس لیے کہ ابھی اگر عوام کو آپ نے دلدل سے نکالنا ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ بھی ہے, اگر کوئی بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے کہ ایون چلیں شہباز شریف صاحب کو لے لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے خلاف ہیں یا ملک کو اس دلدل سے نہیں نکالنا چاہتے, یا وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے وہ عزت ہی نہ دے کہ میں اس ملک کو باہر نکالوں, کیونکہ جو بندہ اس ملک کو اس دلدل سے, مہنگائی کی, افراتفری کی, اس سے نکالے گا وہ پوری زندگی کے لیے امر ہو جائے گا. تو دیکھیں ہر بندے کی یہ کوشش ہے. تو اس کوشش میں ہر اسٹیک ہولڈر, جس میں خان صاحب بھی بہت اہم ہیں, اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, حکومت بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور پلرز جو امپورٹنٹ پارٹ ہیں اس کا, تو سب کو مل بیٹھ کر اس بات کرنی چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. دیکھیں ملک بڑھے گا تو ہم بڑھیں گے. دیکھیں ہر بندہ ہی بیسیکلی عوام کے لیے کر رہا ہے, لیکن کوئی بندہ عوام کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو لہٰذا یہ ریکویسٹ ہے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک انسان کے طور پہ یا ایک ویل وشر کے طور پہ یا پاکستانی کے طور پہ, کائنڈلی بیٹھیں اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں. جو مہنگائی کا طوفان ہے, بے قانونی ہے اور ڈپریشن جس میں عوام ابھی بہت زیادہ ہے, اس کو باہر نکالیں تو آپ سب کے لیے انشاءاللہ آگے بہت بہتر ہوگا. تو کائنڈلی اگر آپ کو یہ میرا تجزیہ پسند آیا تو آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں, اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.